ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اسلام انڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج استاذ گرامی فضیلت الشیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر احمد پوری حفظہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، آپ کے جو سوالات ہیں ان کا کتاب و سنت کی روشنی میں مدلل حل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ آپ احباب کے سوالات، ان کے جوابات آتے رہیں گے۔ تو آج چند ایک سوالات شیخ محترم سے ہم پوچھیں گے۔ پہلا سوال شیخ صاحب یہ ہے کہ نماز میں عربی زبان کے علاوہ دعا کی جا سکتی ہے، خصوصاً تشہد میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تشہد کے آخر میں جو چاہے دعا مانگے، اس سے کیا مراد ہے؟ کسی بھی زبان میں مانگ لے، کوئی بھی دعا مانگ لے؟ بسم اللہ، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نماز اسلام کا اہم رکن ہے۔ اسلام کی اساس و بنیاد نماز ہے، اور اللہ رب العالمین کی توحید کا بہترین مظہر ہے۔ جب تک مسلمانوں کے پاس نماز اور صحیح نماز موجود ہے، تب تک مسلمان خیر پر اور دین پر رہیں گے۔ نماز کے ہوتے ہوئے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو نماز کی ادائیگی جو ہے وہ سنت کے مطابق ہونی چاہیے، چونکہ نماز اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ طریقہ کے مطابق کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ وہ ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کر دیا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی، نماز کا طریقہ سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ نماز تھا وہ حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے، اور صحیح سندوں کے ساتھ مسلمانوں اور اہل اسلام کے پاس وہ موجود ہے۔ محدثین نظام نے بڑے اہتمام کے ساتھ اسے محفوظ کیا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جو کلمات پڑھتے تھے، جو الفاظ آپ نے ادا کیے ہیں، جو دعائیں آپ نے نماز میں پڑھی ہیں، وہ بھی دواوین اسلام میں محفوظ ہیں۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ عبادت کا نبوی طریقہ ہمارے پاس صحیح سندوں کے ساتھ، تواتر کے ساتھ موجود ہے۔ تو نماز جو ہے یہ اسلام کی اصل ہے۔ تو بعض لوگ اس کوشش میں ہیں کہ نماز کا جو نبوی طریقہ ہے وہ دیکھنے کو نہ ملے، انسان مسلمان اسے بھول جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر جو دعائیں کرتے تھے وہ دعائیں بھی انسان بھول جائیں۔ وہ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں جی نماز میں آپ جون سی زبان میں دعا کر لیں، رکوع میں کر لیں، سجدہ میں کر لیں، تشہد میں کر لیں، اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہر دم ان کی اس حوالے سے کوشش ہے، اور یہ مذموم کوشش ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز کو بچائیں، کیونکہ نماز تو مسلمات اسلام میں سے ہے۔ نماز اگر مسلمانوں کے پاس ہے تو انشاءاللہ العزیز باقی جو ارکان ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں، باقی جو احکام ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہ اس کوشش میں ہیں کہ دعائیں جو ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول و ماثور ہیں وہ انسان سے اوجل ہو جائیں، اور انسانوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ پیغمبر اسلام نے نماز میں کون سی دعائیں پڑھی ہیں، کون سی دعائیں سکھائی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول و ماثور دعائیں جو آپ سے ثابت ہیں، جس موقع پہ جو دعا ثابت ہے اس موقع میں وہ دعا جو ہے وہ کی جانی چاہیے، وہ دعا وہاں پڑھی جانی چاہیے۔ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ علمنی دعا ندعو بہ فی صلاتی، ابو مجھے کوئی دعا سکھائیں کہ جو میں اپنی نماز میں تشہد کی بات، درود شریف کی بات پڑھا کروں۔ آپ نے اس کو جو دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی، یہ جو الفاظ ہیں آپ نے سکھائے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی بھی زبان میں یا عربی زبان میں اپنی طرف سے نماز میں دعائیں نہیں کر سکتے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکوع میں دعائیں کی ہیں ہمیں وہ دعائیں رکوع میں کر لینی چاہیے، جو آپ نے سجدہ میں کی ہیں وہ ہم نے سجدہ میں کرنی چاہیے، جو آپ نے تشہد میں دعائیں کی وہ تشہد میں کرنی چاہیے۔ تحیر اعجبہ من الدعاء، بخاری کے جو الفاظ ہیں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر جو دعائیں سکھائیں ان میں سے جو آپ کو دعا اچھی لگتی ہے وہ دعا اس موقع پہ آپ پڑھ دیں۔ تو بعض لوگوں نے اس کی طرف التفات بھی نہیں کیا، شاید نماز کی وہ اہمیت سے اچھی طرح واقف نہیں تھے، یا نماز کا استخفاف ان کے مد نظر تھا، تب انہوں نے ساری کی ساری دعائیں بھلا دی۔ اب جو تشہد میں درود شریف کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں ہیں وہ تو کسی کو سکھاتے نہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ایک آیت کریمہ سکھا دی کہ یہ آپ نماز میں پڑھا کریں، یہ تو ہے آخر میں دعاؤں کا معاملہ۔ انہوں نے نماز میں بہت سارے ایسے سلسلے ہیں جو خلاف سنت کر دی۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر نماز میں پڑھ کر داخل ہوتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی بڑائی اور اس کی تعظیم پر مبنی جو بھی کلمہ ہے، جو بھی الفاظ ہیں وہ آپ ادا کر لیں تو آپ نماز میں داخل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہنا شروع کر دی کسی بھی زبان میں آپ اللہ کی بڑائی کریں اور نماز میں داخل ہو جائیں۔ آپ کہہ دیں اللہ بزرگ تر است، یا آپ کہہ دیں اللہ بڑا ہے، یا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بزرگ ہے، اس طرح کے کوئی بھی اللہ کی تعظیمی کلمہ کہہ کر کسی بھی زبان میں آپ نماز میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی جب بھی آپ نماز میں داخل ہوتے تھے اللہ اکبر کہہ کر داخل ہوتے تھے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مسلمین کا یہی طریقہ رہا، اور نبی حالانکہ عربی میں بھی بہت سے اور کلمات ہیں تکبیر کے، جی ایسے ہے جی، اس لیے بعد میں کہہ دیے نا اللہ جل اکبر، اللہ الرحمن اکبر، اللہ الاکبر، اللہ اکبر، اس طرح کے الفاظ آپ کہہ دیں، جبکہ یہ سارے کے سارے الفاظ بے شک ان کے معنی مطالب صحیح ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے موافق نہیں ہیں، تو لہٰذا سنت کی یہ خلاف ورزی ہو جائے گی کہ شروع نماز بھی سنت کی مخالفت پر درپے کوئی انسان ہو جائے تو آگے اسے کیا امید رکھی جائے گی کہ وہ سنت کے مطابق نماز پڑھے گا۔ تو وہ اللہ اکبر کی بجائے اس طرح کے الفاظ کہنے پر جو ہے نا جی وہ آمادگی دلاتے ہیں، بلکہ تسلی اس حوالے سے دیتے ہیں کوئی ہر نماز میں آپ داخل ہو جائیں گے یہ بھی تکبیر تحریمہ ہے، اس طرح کی بات کرتے ہیں، جبکہ بعض ائمہ نے اس پر اجماع نقل کر دیا کہ اللہ اکبر کے الفاظ کے علاوہ نماز میں کسی بھی کلمہ کے ساتھ داخل نہیں ہوا جا سکتا، وہ تکبیر تحریمہ کے الفاظ نہ ہوں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیام کے اندر دعا استفتاح میں بہت ساری دعائیں، تقریباً 1 درجن کے قریب دعائیں ثابت ہیں، لیکن صرف جو موقوف روایت ہے سیدنا عمر سے کہ سبحانک اللہم و بحمدک یہ لوگوں کو دعا سکھا دی جاتی ہے، باقی جو دعائیں ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ نہیں سکھائی جاتی، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا پڑھتے تھے۔ اسی طرح قوما میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرنا اور جلسہ میں دعائیں کرنا بھی ثابت ہے، لیکن نماز کو دعاؤں سے خالی کر دیا، اور جو دعائیں رہیں گی ان کے بارے میں یہ اجازت دے دی کہ آپ کسی بھی زبان میں دعا کر سکتے ہیں، اردو میں کر لیں، پنجابی میں کر لیں، فارسی میں کر لیں، پشتو میں کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کی آپ عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان الفاظ کے ساتھ پکار رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو کیا مسئلہ ہے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان گرامی ہے صحیح بخاری میں سلو کما رأیتمونی اصلی، یہ جو فرمان گرامی ہے نا اس پر عمل کرنا ضروری ہے، آپ نے واجب قرار دیا ہے کہ میرے طریقہ کے مطابق ہی نماز پڑھنی ہے، اور جو اقوال، جو دعائیں، جو کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہی اس موقع پہ ادا کرنے ہوں گے، ان میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی میں دعا کرتے تھے، اور جو دعائیں آپ نے کی ہیں جس موقع پہ کی ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں وہ محفوظ ہیں، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ ان دعاؤں کو یاد کریں۔ پھر بعض ملحدین ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے نماز کے اندر بگاڑ یا خرابی واقع کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ مثال کے طور پر ان کی کوشش تھی کہ نماز سے سرے سے ہی مسلمان جو ہے نا جی بے نیاز ہو جائیں اور وہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پر وہ کہنے لگے کہ جو نماز ہے جی اس کا تو مطلب معنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، کون سی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہمیں دعا کا مطلب معنی ہی معلوم نہیں تو ہم کیوں نہ کسی دوسری زبان میں جس کا ہمیں معنی مطلب معلوم ہے اس میں دعا کر لیں۔ یعنی ایک تشجیع کی، ایک معاملے کی،
حوصلہ افزائی کر دی، خرابی کی حوصلہ افزائی کر دی یا بگاڑ کی حوصلہ افزائی کر دی، پھر دوسری طرف یہ بھی کہنے لگے مثال کے طور پر آپ عربی زبان میں کوئی دعا کرتے ہیں، اس کا معنی آپ کو نہیں آتا، اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ جی اسی طرح ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز کے معنی سیکھیں، نماز کا ترجمہ سیکھیں، مفہوم کیا ہے ان عبارتوں کا جو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کلمات کا۔ تو اگر نہیں سیکھ پاتے بالفرض والمحال تو نماز تو صحیح ہے، ایک مسلمان ایک لفظ پڑھتا ہے، کوئی کلمہ ادا کرتا ہے، اس کا معنی نہیں جانتا نماز کے اندر، تو اس کی نماز تو درست ہے، مطلب ہم یہ نہیں کہتے اس کی نماز نہیں ہوئی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم اس کو تلقین کریں گے کہ بھی آپ نماز سیکھیں، اور نماز سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور مطالب بھی جانیں، تاکہ آپ کو مزید اس پہ خشوع خضوع کی طرف آپ چلے جائیں کہ میں اللہ رب العالمین کی عبادت کن الفاظ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور ان کے معنی کا آپ کو استحضار ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح نماز کے اندر قرات کا مسئلہ بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے یہ تو عمل کی کتاب ہے، ایک آدمی اس کو رٹ لیتا ہے، الفاظ کو رٹ لیتا ہے، اور وہ قرآن کریم کا معنی مفہوم نہیں جانتا، تفسیر سے واقف نہیں ہے، تو اس کو قرآن حفظ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ ہر اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مسلمان قرآن سے دور ہو جائیں، مسلمان قرآن سے دور ہو جائیں، دوسری طرف جو ہے وہ حدیث کو تو کوئی حیثیت بھی نہیں دیتے، اور یہ یقینی امر ہے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی قدردانی نہیں کرتا، کبھی کلام الہی کا وہ قدردان نہیں ہو سکتا۔ تو وہ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں جی دیکھیں قرآن کریم کے معنی مطالب نہیں تو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو حفظ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال بھی دی ہے، آپ نے فرمایا کہ سنن ترمذی کے اندر روایت ہے، اس کی سند حسن ہے، کہ قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ نے فرمایا الف لام میم، تو اس پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر آپ نے وضاحت فرمائی الف الگ، لام الگ اور میم الگ حرف ہے، یہ 3 حروف ہیں ایک حرف میں، تو اس پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم ہو، قاف ہو، صاد ہو، الف لام را ہو، تو یہ حروف مقطعات ہیں، یہ جو آیات ہیں ان کا معنی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے آپ کو نہیں سکھایا، تو اللہ نے آپ کو نہیں سکھایا اور آپ کے علم میں نہیں تھا، تو صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین کو بھی ان کا معنی معلوم نہیں تھا۔ ایک ایسی آیت قرآن کریم کا وہ حصہ، وہ جز کہ جس کا معنی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں، آپ اس پر 30 نیکیاں بتاتے ہیں، آپ اس پر 10 نیکیوں کا اجر و ثواب بتا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نماز میں بھی ایسے کلمات جن کا معنی مطلب ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم پڑھ لیں تو نماز تو بالکل درست ہے، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے۔ اس طرح بعض لوگ ایسے بھی ہیں، ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ اصلاً جو نماز ہے، اصلاً جو مسلمانوں کے پاس موجود ہے، جب مسلمان کو کہا جاتا ہے کہ نماز، اس کے ذہن میں ایک اسلامی تصور نماز کا جاتا ہے، اس کے دماغ میں ایک بات مستحضر ہوتی ہے کہ نماز یہ ہے، اس میں یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں، اس کی یہ حیت ہے، اس کی یہ کیفیت ہے، یہ اس کے ارکان ہیں، یہ اس کے افعال ہیں، یہ اس کے اقوال ہیں۔ تو ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہے مسلمانوں کے پاس نماز کی صورت میں، یہ ان کے ہاتھوں جاتا رہ جائے۔ اس پر ان کی یہ کوشش اس حوالے سے یوں ہے کہ وہ نماز کا غلط تعبیر پیش کرتے ہیں، غلط ایک معنی جو ہے وہ لے کر وہ امت کے سامنے پیش کرتے ہیں، دیکھو جی نماز کا معنی جو ہوتا ہے وہ تو طریق الصلابین ہوتا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ نماز کا معنی حقوق کی مساوات ہے۔ کئی تو یہ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ پڑھی نہیں جاتی، نماز تو پڑھنے کا ہے ہی نہیں، نماز تو قائم کرنا، اور نماز قائم کرنے کا مطلب جو ہے وہ حقوق کی مساوات ہوتی ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ نماز جیسے عظیم اور رکن کی اہمیت کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ مسلمان نماز سے دور ہو جائیں اور مسلمان بے نمازی بن جائیں۔ جب یہ بے نمازی بن جائیں گے، ہر خیر جو اللہ نے آسمان سے انسانوں کے لیے اتاری اس سے یہ محروم ہو جائیں گے۔ اصلاً وہ خیر سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا جو سوال ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جواب جو ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنی ہے، اور جو آپ نے دعائیں اور کلمات جہاں جہاں جس موقع پہ آپ نے ادا کی ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نماز عربی میں پڑھی ہے، ہم نے بھی اس موقع پہ عربی میں ہی وہ دعائیں کرنی ہیں۔ اس بات کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا۔ یہ اسلام کی بقا کا ایک سوال ہے، مسلمانوں سے توجہ دینی چاہیے، اور جو ملحدین ہیں ان کی کوششیں تبھی ناکام ہوں گی جب مسلمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمودات اور ارشادات کے ساتھ جڑ جائیں گے اور ان کو حرز جاں بنائیں گے۔ نماز سے متعلق دوسرا سوال یہ ہے کہ پگڑی باندھ کر نماز پڑھنے کا کوئی زائد اجر ہے؟ افسر عرض یہ ہے کہ پگڑی باندھنا اس کی تو کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، اس فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ جب پگڑی باندھنے کی فضیلت پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، پگڑی باندھ کر نماز پڑھنے کی فضیلت پر بھی کوئی حدیث نہیں ہے، تو یہ کہنا کہ پگڑی باندھ کر نماز پڑھی جائے تو اس کو اتنا جو ثواب ہوتا ہے، اور اگر کوئی سر ننگے پڑھے تو اس کا یہ ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے اسلام میں۔ البتہ اس حوالے سے بعض جھوٹی روایات ہیں جن کی بنیاد پر ایک موقف جو ہے وہ اختیار کر لیا گیا ہے کہ دیکھیں جی کہ پگڑی باندھ کر نماز پڑھنے کا یہ اجر و ثواب ہوتا ہے۔ وہ جو روایات جو ہیں کذاب اور وزار راویوں کی بیان کرتا ہے، اور ائمہ نے ان روایات کو منکڑا موضوع قرار دیا ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ پگڑی باندھ کر نماز پڑھنے کی فضیلت پر کوئی روایت ثابت نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔